Nahida Appa is not on the meeting. She's joined. Okay. Salamun alaikum for everybody. Salam, blessings. Hope all are fine, good. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, ہماری آواز آ رہی ہے سب کو کلیئر؟ جی 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 جی. ہم لوگ سورہ یاسین سٹارٹ کیے تھے اگر آپ کو یاد ہے. اینڈ سورہ یاسین کے پہلے دن ہم لوگ اراؤنڈ 10 آیتس کرے تھے. اب سیکنڈ کلاس میں ہم نے 19 آیتس کیے. آپ سب لوگ کتاب کو کھول کے وہ پہلے 19 آیتس کو اپنے اپنے سامنے رکھ کے ایک مرتبہ تلاوت کرو. تلاوت ہو گئی آپ کی 10 منٹس 5 منٹس how many seconds you got انشاءاللہ. تو ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اسٹارٹنگ آف سورہ یاسین میں نے آپ لوگوں کو سورہ یاسین کی عظمت بتا دی تھی. اور سورہ یاسین کی عظمت میں یہ ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے رات کو تو صبح تک اس کے لیے حفاظت ہے، جو صبح کو پڑھتا ہے رات کو. اور یہ بہت سارے سوروں میں ملے گا، مگر اس میں اور آگے ہے کہ جو انسان اس کو سونے سے پہلے پڑھے گا تو خداوند اس کے لیے 1000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے حق میں زندگی میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کے جنازے میں مشایعت یعنی وہ 1000 فرشتے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور اس کے بعد جب وہ قبر میں لٹایا جائے گا تو قبر میں اس کے ساتھ وہ 1000 فرشتے رہیں گے. قیامت تک اس کی عبادت بجا لائیں گے اور اس عبادت کا ثواب جو فرشتے انجام دیں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس بندے کو دیا جائے گا اور بخشا جائے گا. اور اس کے قبر کو اللہ کشادہ کرے گا اور ہمیشہ اس کی قبر کیا ہوگی؟ نورانی ہوگی. اور جس وقت وہ اپنے قبر سے قیامت میں اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ تو فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے اور ہنسی خوشی ان سے فرشتے باتیں کریں گے اور ہر نعمت کے اسے خوشخبری دی جائے گی. اور صراط اور میزان سے وہ فرشتوں و ملائک ان کو گزاریں گے اور انبیاء اور مرسلین کے مقام تک وہ فرشتے انہیں پہنچا دیں گے. ہاں اور بھی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد رب العزت کی طرف سے رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے اگر تو چاہے تو شفاعت کر، جس کی تو چاہے تو اپنی فیملی میں اپنے لوگوں میں تو شفاعت کر اور میں تیری شفاعت مقبول کروں گا یعنی میں قبول کروں گا. اور جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے تو طلب کر، تیرے تمام آج کے دن تیرے تمام مقصد کو میں قبول کروں گا اور جو تو مانگے میں عنایت کروں گا. بس وہ بندہ جس کی بھی شفاعت کرے گا اور جس کے لیے مغفرت طلب کرے گا پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا. تو قیامت کے دن لوگ اس کا مرتبہ جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کہیں گے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ بہت ڈیپلی ہم نے آپ کو بتایا. اسی طریقے کے بہت زیادہ
روایات ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت. اب کیا صرف تلاوت کرنے سے ہم کو اس اتنا زیادہ فائدہ، ایک دن رات کو ہم نے تلاوت کی تو ہم کو اتنا فائدہ ملے گا؟ دینے کے لیے اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، یقیناً دے گا، مگر اصل مقصد کیا ہے قرآن کا؟ کہ ہم پڑھیں، جب پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں، جب سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم وہ لائق بن جائیں گے کہ جب ہم پڑھتے ہیں عمل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تو پھر وہ 1000 فرشتے یقیناً ہم کو یقین ہو جائے گا کہ یہ فرشتے اور جو امام نے بتایا ہمارے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ پھر اتنی فضیلت جاننے کے بعد ہم اس کو ترک نہیں کریں. یہ قلب قرآن اس سورے کو کہا گیا، ہارٹ آف دا قرآن. تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے بارے میں اگر زیادہ جانیں گے. فضیلت کیوں بتاتے ہیں؟ ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اللہ کیوں لالچ دیتا ہے؟ اتنا لالچ دینے کے بعد بھی ہم لاپرواہ ہے. تو دنیا کے مقصد پانا ہے، آخرت کے مقصد پانا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیمار کے لیے اگر کیوں پڑھتے ہو یاسین؟ کیا یہ مرے ہوئے ہے؟ ضروری نہیں کہ مرے ہوئے انسان کے لیے ہی پڑھے. معتذر یعنی موت سے پہلے ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان مرنے والا ہے، تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے میں اس کے لیے ثواب ہے. قبرستان میں اگر یہ جا کر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ثواب ہے. اگر ہم صرف قربتاً اللہ، اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں، اللہ کے خاطر پڑھتے ہیں، تو اس سورے کو پڑھے تو یہ رسول کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اسے ثواب 12 قرآن کے ثواب 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب دے گا. ہم کو کوئی ثواب کی امید بھی نہیں، ہم صرف اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. تو اس طریقے سے قرآن کو ایک سورے کو پڑھنے سے ہم کو بہت زیادہ ثواب ہے، بہت اس کی فضیلت آپ لوگ بھی جانتے ہیں. قبرستان میں اگر پڑھتا ہے انسان تو کیا ہے؟ تمام اموات کے لیے تخفیف عذاب یعنی ڈسکاؤنٹ. عذاب جتنا ہے گنہگاروں کا عذاب کم ہوتا ہے. ہاں، اور دفن کرنے کے وقت اس لیے پڑھتے. اوکے، فرسٹ لیکچر میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی تھی. ہم صرف ابھی پڑھ کے اس کی آیتوں کو پڑھ کے تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ سنائیں گے تاکہ جو مس کیے ہیں ان کا ریویژن، جو مس کیے ان کا کور ہو، اور جو آیت ہے ان کا ایک ریویژن ہو. اور قرآن سے انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ پرانی بات ہے کہ وہ ریپیٹ کر رہے، کیونکہ قرآن ورلڈ کے اسٹیٹسٹکس میں وہ کتاب ہے موسٹ ریڈ بک، مگر افسوس کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جبکہ اس کے پڑھنے والے اس کا معنی بھی نہیں سمجھتے. یعنی نہیں سمجھنے والے بھی قرآن کو پڑھنے میں لذت محسوس کرتے. ہر مرتبہ پڑھیں تو انسان کی روح خوش ہوتی ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یہ حروف مقطعات ہے، یہ ورڈ نہیں ہے، یہ الفابیٹس کو الگ الگ پڑھے. اور تفسیر میں ہے اس یاسین سے مراد کیا ہے، تو کہا کہ یاسین اللہ پکار رہا ہے. یا یعنی او، سین یعنی رسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ جوڑ کر بنایا ہے، اور اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے. اور ہو سکتا ہے معصومین کے بارے میں بھی بہت کم لوگ اس کے معنی جانتے، تو معصومین پہ جاننے والوں میں شمار ہیں. والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم اللہ کھاتا ہے اور کہتا ہے وہ قرآن جو حکیم ہے. حکیم نارملی اس کو کہتے ہیں جو حکمت والا ہے، جو صاحب حکمت ہے. یعنی انسان کے لیے لفظ حکیم استعمال کیا جاتا ہے، ناٹ کوالٹی کے لیے. حکمت کوالٹی ہے، جس کے پاس حکمت ہو وہ حکیم ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن حکیم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. تو جب ہم قرآن پڑھتے گویا اللہ ہم سے بات کرتا ہے.
تو اللہ اپنے قرآن کو حکیم کہتا ہے، یعنی پرز حکمت ہے اور ایسی نور ہے اور ایسی طاقت ہے اس کتاب میں کہ جیسے حکیم کے پاس کوئی جاتا ہے تو انشاءاللہ سکون پاتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے وہ اپنے مسائل کا حل پاتا ہے، ہدایت پاتا ہے، سکون پاتا ہے، شفا پاتا ہے۔ اس لیے کہا جس کے پاس کوئی مشکل ہے، ایسی تکلیف جس کو ہم سمجھتے کہ یہ اب بس کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے دنیا میں اور کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے، ہم کو کسی سے امید نہیں ہے لیکن اللہ سے امید ہے، تو ایسے سچویشن میں جب ہم کو سامنے کیا دکھتا ہے، روڈ کلوزڈ ہے، کوئی آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، اس وقت یاد رکھے کہ پروردگار ہے ہمارے مدد کرنے والوں میں سب سے عظیم، قدرت رکھنے والی میں سے سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، جس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی نیت کریے، آپ ٹرائی کریے، جس کے پاس ایسی تکلیف ہے ایک نیت کر کے ایک قرآن سٹارٹ کرے۔ تجربہ کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اینڈ یہ تجربہ ہے کہ جب یہ قرآن آپ اللہ کے خاطر پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن آپ ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی حاجت مستجاب ہوگی، اگر اللہ چاہتا ہے مصلحت پروردگار ہو۔ ہم نے بہت کیسز ایسے دیکھے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو حکیم کہا، آپ کا مشکل حل کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے تکلیف میں ہم پڑھے جس کا حل کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آج ہی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے بات کر کے یہ کہے کہ ہم قرآن سٹارٹ کرتے ہیں، بس اللہ تیرا کلام ہے، تیری محبت ہے، اور آپ قرآن کو سٹارٹنگ سے سورہ حمد سے سٹارٹ کریے، انشاءاللہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی مشکل کو اللہ حل کرے گا۔ والقرآن الحکیم کے بعد کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، بے شک تم انبیاء میں سے ہو، مرسلین یعنی میسنجرز، یو آر فرام دا میسنجرز۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ رسول اللہ کو الزام لگا کر کہتے تھے کہ نہیں تم مرسل نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے، تم بادشاہت چاہتے ہو، تم لیڈر بننا چاہتے ہو، تو اللہ گواہی دے کر کہتا ہے انک لمن المرسلین، indeed you are from among the messengers، بے شک تم مرسل میں سے ہو، علی صراط مستقیم، اور تم صحیح راستے پر ہو۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے خود نعوذ باللہ کہ یہ کچھ سوچ کر کہتے ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہیں، امیجنیشن کی دنیا میں رہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں، علی صراط المستقیم، تم صراط المستقیم پر ہو، جو میں نے تمہیں مشن دیا ہے، جو کام دیا ہے وہ تم صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہو، قدم بقدم جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی تم کر رہے ہو۔ صراط المستقیم کا ڈیفینیشن بہت ڈیٹیل ہے، ہم نے فرسٹ لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے۔ اعلیٰ صراط المستقیم کے بعد تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کلام کے بارے میں لوگ تانا دے کر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، یہ کچھ بھی کہتے ہیں، جیسے شاعر اپنے دماغ میں جو خیال آئے اس کو الفاظ میں اتارنے کا فن رکھتا ہے، اسی طریقے سے کہتے تھے کہ رسول اللہ بھی نعوذ باللہ شاعر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو کہہ رہے قرآن ہے، حکمت والی کتاب ہے، میرا کلام ہے، میرا رسول صحیح راستے پر ہے، اور تنزیل یہ اتری ہوئی کتاب ہے، یعنی ایک بلند ذات سے ان تک میسیجز پہنچ رہے ہیں اور یہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ تنزیلان لڑکیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے میرا کلام میں تم پر نازل کرتا ہوں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ دو ورڈز اللہ کے نام ہیں جو بہت اپوزٹ ہے، یعنی بہت معنی ڈائیورس ہے، ڈفرینٹ ہے۔ رحیم تو سب کو معلوم، رحم کرنے والا۔ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ کئی بار ہم نے سمجھایا، عزیز کا مطلب ہے ایسی قدرت رکھنے والا جس کو کوئی مقابلے میں آئے شکست نہیں دے سکے،
ناقابل شکست، یعنی کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی موضوع میں آئے تو وہ شکست کھا کر جائے گا۔ علم اگر کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ علیم ہے۔ قرآن میں اللہ کے نام علم کے مطابق علم سے کنیکٹڈ الگ الگ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں عزیز ہوں، میں پاورفل ہوں، میں اتنا قدرت رکھتا ہوں کہ کوئی بھی، جیسے فرعون کو کیسے کیا ایک لمحے میں، جیسے کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو ہوا چلا کر ختم کیا، کسی کے لیے آواز آسمان سے آئی اور پوری کی پوری قوم کو میں نے ختم کیا۔ یعنی کوئی بھی میرے مقابلے میں سرکشی کرے اور مقابلے میں آنا چاہے تو وہ ہار جائے گا، وہ شکست کھائے گا۔ اتنی طاقت رکھنے والا ہمارا معبود ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا میں رحم کرنے والا ہوں۔ رحیم یعنی نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ نہایت کا مطلب نو باؤنڈریز، جب اللہ چاہے گا کسی گنہگار سے گنہگار کو اگر بخشنا چاہے تو وہ بخشے گا، جس بھی ایک وجہ مل جائے، ایک پوائنٹ مل جائے، وہ ایک اچھی صفات یا ایک اچھا کام یا ایک اچھا ارادے کو بنیاد بنا کر اللہ ایک بندے کو پوری طریقے سے بخش سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں، دو صفات اپوزٹ کیوں آیا ہے؟ غالباً جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر اتنے ایشورنس کے بعد، میرے حبیب کی اتنے کوشش کے بعد، میں بھی بتا رہا ہوں، قسم کھا کر بتا رہا ہوں کہ میرا نبی برحق ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں ماننا ہے اور اگر کسی کوئی کہتا ہے کہ نہیں نبی کی مخالفت کرنا ہے، اپوز کرنا ہے ہم کو، پھر میں طاقت رکھتا ہوں اور میں اسے اس کا مقابلہ کروں گا، وہ نابود ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو میری ہدایت کو قبول کرتا ہے، رسول کو قبول کرتا ہے، ابھی تک گناہ کر چکا ہے، ابھی ہوش آیا، ابھی ہدایت پانے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم راہ راست پر آ جائیں، تو پھر میں اس کے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے، وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہوگا، وہ میرے مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ مقام بلند پائے گا۔ تو عزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تم کو میں نے نبی بنایا اس وجہ سے کہ تم تنذرا، کہ تم ڈراؤ، آگاہ کرو۔ ہم نے کہا تھا کلاس میں، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، نذیر کا مطلب ہے کسی کو خطرے کے حالات میں آگاہ کرنا۔ اس کے لیے رسول کے نام منہ میں سے ایک نام نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے۔ بشیر جنت کی بشارت دینا، نعمتوں کے، جنت کے نعمتوں کے، وہاں کیسے میوے ہوں گے، کیسے نہریں ہوں گے، کیسے حور العین ہوں گے، کیسے لباس ہوں گے، وہ سب بتایا۔ جب رسول نے اچھی اچھی خبر دی تو وہ بشیر ہو گئے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ جب جہنم کے، جب عذاب کے بارے میں بتایا تو وہ کیا کر رہے، انذار کر رہے، یعنی ڈرا رہے، آگاہ کر رہے، بیویر۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نبی بنایا اس لیے کہ لتنذرا، تاکہ تم ایک ایسے قوم کو آگاہ کرو، ڈراؤ، لتنذرا قوم ما انذر آباؤہم، جس کے باپ داداؤں کو اور فادرز کو کسی نے نہیں ڈرایا۔ اس کے بارے میں ہے کہ ایسے قوم اور علاقے تھے اور ایسے وقفہ تھا عرب کے ماحول میں، ہدایت سے لوگ محروم تھے، تو ہر کوئی اپنے حساب سے معبود بنانے لگے تھے۔ یہ غالباً کہتے جناب عیسیٰ کے بعد اور رسول اللہ کے درمیان اراؤنڈ 500 ایئرس کا وقفہ تھا، لیکن ہدایت سے دنیا خالی نہیں رہی ہے۔ تو جناب عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کے ڈسائپلز تھے، حواریون کا ذکر ہے کہ وہ ہدایت کرتے رہے، مگر جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایسے قوم کو ڈرانا جن کے باپ دادا ہدایت سے دور تھے،
تمہارا کام ہے ان کو ہدایت کی طرف لانا، ان کو آگاہ کرنا خطرناک آخرت کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کسی نے نہیں ڈرایا تو وہ ہم غافلون، وہ غافل تھے، حقیقت سے آگاہ نہیں تھے. لقد حق القول علی اکثرہم، اس کے باوجود فہم لا یؤمنون، بے شک حق اکثریت کے پاس حق کی باتیں پہنچ چکی ہے. اکثر لقد حق القول، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، وہ باتیں اکثر لوگوں کے پاس، علی اکثرہم، زیادہ میجورٹی کے پاس حق کی باتیں پہنچ چکی ہے. فہم لا یؤمنون، اس کے بعد میں بھی وہ نہیں مانے. ہاں ہم نے ابھی بتایا تھا ہدایت سے اللہ کسی بھی وقت دنیا کو خالی نہیں رکھتا ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور اس کے علاوہ بھی بہت دلیلیں ہیں اس کے بارے میں. تو اللہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس ہدایت پہنچے وہ مانے. ہم نے عقل بھی دی ہے سمجھنے کے لیے، اختیار بھی دیا ہے. choice is yours, life is all about choices. تو وہ چوز کرتے ہیں، سمجھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد بھی وہ نہیں ایمان لائے. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے ان کی کیا کیا ہے، اغلالن جمع غل، غل و زنجیر کس کو کہتے ہیں، توق. ہم نے ان کے گردن میں، اعناق جمع عنق یعنی توق، ہم نے ان کی گردن کو جکڑ لیا ہے. ہاں اغلالن وہی الی الاسقان، اور یہ جو گردن میں توق ہے ان کے ٹڈی یا چن کو زخن کہتے ہیں عربی میں، اس کا پلورل کیا ہے، اسقان. تو یہاں تک ان کی گردن میں جب توق ہے تو ان کا سر، ہیڈ از لفٹڈ اپ، ایسے اونچا ہے. تو جب ایسا سر کسی کا ہے، نہ وہ ادھر دیکھ سکتا ہے نہ وہ ادھر دیکھ سکتا ہے، اور صرف اوپر جو وہ چاہتا ہے اس کے اوپر وہ نظر کرتا ہے. تو یہ کیوں اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، وہ جکڑا ہوا ہے، وہ نہیں مانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان ہدایت سے دور ہے اور وہ چوز کرتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ سر جھکا نہیں سکتا. وہ اس وجہ سے کہا کیونکہ ان کے سامنے جب حق آئے اور وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا ہے، صرف جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں گے، تو پھر کبھی بھی انسان حق کے قریب نہیں آتا. اب کیوں اللہ یہ کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان جب چوز کرتا ہے، اگر انسان سب جانتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے، اور باقی کے چیزوں کو حق جان کر بھی رہا کرتا ہے. تو آپ کوئی بھی چیز کے بارے میں لاجیکل پروف دیں گے تو سامنے والے کے پاس اگر عقل ہے اس کو ماننا چاہیے. بات آپ کی صحیح ہے لیکن ہمارے میں ایسا ہے، یعنی ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، حق جو تم کہہ رہے ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں مانتے کیونکہ ان کو کوئی اور چیز سمجھنا ہی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے گویا ان کے سامنے دیوار لگا دی ہیں، سدن یعنی دیوار، من بین ایدیہم یعنی سامنے، وجعلنا من بین ایدیہم ہم نے قرار دیا ان کے سامنے دیوار، رکاوٹ، ومن خلفہم سدن اور ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار لگایا. فاغشیناہم اور یہ ان کو اغشینا غشاوت یعنی پردہ، ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے. فہم لا یبصرون اب وہ نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہے، تو لوگ ابھی کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو گمراہ کیا. اللہ نے گمراہ نہیں کیا، اللہ نے انذار کیا، ڈرایا، بتایا، عقل دی. تم جب تم ریفیوز کرتے ہو، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم یہ نہیں مانیں گے، تو اللہ کہتا ہے ہدایت تمہارے طرف، ہدایت کی طرف تم کو آنا ہے. انا ہدینا السبیل ہم نے راستہ بتایا، اما کافرا و اما شکورا ہم نے تم کو راستہ بتایا، ہم نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی، آنکھیں دی،
سنو, پوچھو, ڈسکس کرو. اس کے بعد میں اگر تم کو نہیں ماننا ہے, تمہاری بدبختی ہے. تو جب تم ہدایت کے طرف ایک قدم بڑھاؤ تو ہم تمہارے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے تمہارے لیے. آگے سمجھا, پہلے قدم تم آگے بڑھاؤ, ایک بات تم تسلیم کرو, ایکسپٹ کرو, سبمٹ کرو, قبول کرو, تو آگے کے مرحلے سٹیجز تمہارے لیے ہم آسان بناؤ. پھر دھیرے دھیرے آپ کے لیے سب چیزیں آسان ہو جائے گی. لیکن تم پہلے ہی کہتے ہو کہ نہیں, تمہاری بات صحیح ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ کہتے جب تم کو ماننا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تمہارے سامنے جیسے رکاوٹ ہے, دیوار ہے, سمجھنا نہیں ہے تم کو, تو پھر ہدایت کے راستے ہمارے طرف سے تمہارے لیے مدد کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سیم چیز قرآن, ہم لوگ قرآن کو بند کر کے رکھتے, اتنی موٹی کتاب کون پڑھے گا, لیکن اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے, تلاوت کرنا شروع کریں گے, انشاءاللہ ایوری پیج آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل اور چاہے گا آگے پڑھنے کے لیے. پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. سیم چیز ترجمان تفسیر کے لیے, سب کہتے ہیں عربی بہت ہارڈ ہے, لیکن اگر تم ہارڈ بولو گے, ڈیفیکلٹ ہے, اور دور بیٹھو گے تو وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. اگر ایک قدم آگے بڑھاؤ, سورہ حمد کی میننگ سنو, سورہ قل ہو اللہ سیکھو, ڈیپلی سمجھو, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دس از ناٹ سو ویری ڈیفیکلٹ. ہم سمجھ گئے سورہ حمد کا معنی, سمجھ گئے قل ہو اللہ کا معنی. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے جو دیکھا ہے, مدرس جو ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے سب چیز کرنا چاہتی, لیکن خود اپنے آخرت کے لیے, اپنی دنیا کے لیے نہیں. امانت اور ٹائم ہو گیا, کسی کا ٹائم کبھی نہیں ہوا جب تک آخری سانس ہمارے ہاتھ میں ہے. کتاب کھول کے پڑھو, تلاوت کیا تو انکوزیٹو رہو کہ ہم کو یہ جاننا یہ اللہ بول کیا رہا ہے ہم سے. ایوری آیت ول میک اٹ ایزی فار اس. ایک آیت سیکھیں گے, نیکسٹ آیت. اس کے لیے آئی ہوپ جو لوگ تھے کلاس میں, ڈونٹ مائنڈ دس ریپیٹیشن, ہاں, تاکہ اس سے ہمارا فائدہ ہے, نقصان انشاءاللہ نہیں ہے. تو یہ ہدایت, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. جب تم نہیں آنا چاہتے ہو تو ایسا ہے کہ تمہارے سامنے بھی دیوار ہے, تمہارے پیچھے بھی دیوار ہے. اب ترقی کرنے کے لیے انسان کو تو آگے جانا پڑتا ہے, جب دیوار ہے تو وہ آگے جائے گا ہی. کیسے ترقی, عقلی انٹیلیجنٹ کو ترقی کرنی ہے. اور تفسیر میں ہے آگے کے دیوار کا مطلب تم کو آخرت کے سعادت حاصل کرنے سے تم کو روک دیا گیا. جب تم اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی جنت کے بارے میں جان کے کیا کرو گے, جانیں گے بھی تم کو یقین نہیں ہے. اور اگر ایک انسان دیکھتا ہے سامنے دیوار ہے, پلٹ کر پیچھے جانا چاہتا تو پیچھے بھی اس کے لیے کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے. تو مفسرین کہتے ہیں آگے جانے سے مطلب آخرت کی ترقی اور آخرت کی سعادت سے وہ محروم رہتا ہے. خلفہم سے مراد دنیا میں بھی اس کے لیے سلامتی, دنیا میں بھی اس کے لیے ترقی, حقیقی ترقی سے وہ محروم رہتا ہے. اب کوئی چلنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے تو سائیڈ ویز تو نہیں چلتے ہیں ہم, ایک قدم اس طرح لے کر نہیں جا سکتے, یا اس طرف ہم نہیں جاتے. ہم کو چلنا ہے تو آگے, اگر آگے راستہ بند ہے ہم دوسرے راستہ پیچھے. تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے سب ترقی کے راستے بند ہو گئے. سعادت, بلیسنگز, خوش بختی کے راستے اس کے لیے بند ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے کیا ڈالا ہے, غشاوتن, پردہ ڈالا ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پھر وہ دیکھ نہیں سکتے حق کو, سمجھ نہیں سکتے. ہاں, اور اس آیت کے بارے میں وہ بھی ہے کہ رسول اللہ یہ آیت پڑھ کے نکلے تھے شب ہجرت. جو کھڑے تھے رسول اللہ چھپ کے نہیں گئے, آیت کی تلاوت کر کے سیدھا ان کے درمیان سے سیدھے چل کے نکل گئے, اور وہ دیکھ نہیں پائے. یہ بھی ایک قول ہے, یہ تو سب لوگ سنے ہیں, جانتے بھی, اور یہاں ہم استعمال کر لیتے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سوا یعنی اٹ از ایکول, نو ڈفرنس. اگر تم ان کو ہدایت کرو یا ان کی ہدایت نہ کرو, وہ ماننے والے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, وہ مانیں گے نہیں تمہاری بات. یہ کیوں کہتا ہے کہ رسول اللہ
ان کو بہت شدت سے پڑھاتے تھے، شدت سے سکھاتے تھے، بلاتے تھے، سمجھاتے تھے. تو رسول کو اللہ کہتا ہے کہ اتنی جان نہیں دو. سورہ کہف میں دوسری آیتوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی جان دو گے، تڑپ تڑپ کر تم ہلاک ہو جاؤ گے. ان کو ہدایت کے راستے پر لانا. پھر اللہ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ذمہ داری ہے صرف ان کو حق کی باتیں پہنچاؤ، وہ مانے نہ مانے وہ ان کا ڈیسیشن ہے. رسول اللہ کو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، تمہارا کام ہے ان کو سمجھانا، لیکن امید یہ نہیں رکھنا کہ ہر کوئی تمہاری بات کو مانے. ہر کوئی نہیں مانے گا، جس کو نہیں ماننا ہے وہ چھوڑ دے گا. اب آیت دیکھیے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. لم تنذر یعنی تم نہیں اگر ان کو ڈراؤ، تنذر یعنی تم ڈراؤ، اگر تم ڈراؤ یا تم نہیں ڈراؤ. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ہم دے لا یؤمنون دے ول ناٹ. تو کچھ لوگ ایسے جتنی بھی باتیں بتا دی. اس ضمن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی اپنی امامت کی دلیلیں پیش کرتے رہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر گھر پر جا کر لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ امام برحق ہے، اس وقت یہ تمہارے ہادی ہے مولا کائنات. مگر جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے. کچھ لوگ ایسے تھے بولے کہ ہمارے لاٹھی کو بولو دلیل دے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ برحق ہے. لاٹھی نے آواز دی اور سلام کر کے کہا اور گواہی دے کر کہا کہ مولا علی ہے رسول کے بعد ہادی برحق، لیکن نہیں ماننے والے نہیں مانے. تو اس طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ بتانا تمہارا کام ہے، غم نہیں کرنا اگر لوگ نہیں مانیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرهم بمغفرۃ واجر کریم. تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو گروہ رسول کو اللہ کہتا ہے. ایک ایسا ہوگا جس کو سمجھاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے پہ اٹل رہے گا. آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے یہ کیسے کرنا آج کی رات، پھر بولتے ہمارے میں ایسا ہوتا ہے. اوکے، ہمارے میں کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہم الگ ہیں، ہم تم سے صرف بات کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا پریکٹس، ہمارا طریقہ اور ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کو اللہ کہتے کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانیں گے اور کچھ لوگ مانیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر، تنذرو تمہارے ڈرانے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ من اتبع الذکر، ذکر یعنی نصیحت. ذکر کے بہت میننگ ہے. ایک میننگ ہے یاد، ذکر اللہ یاد خدا. ایک میننگ ہے نصیحت، ایک میننگ ہے تذکر، کسی کو ریمائنڈ کرنا. تو اتبع یعنی تو فالو. انما اونلی صرف اور صرف وہ تمہاری بات کو مانے گا اور تمہارے ڈرانے سے فائدہ اٹھائے گا جو تمہارے نصیحتوں کو فالو کرے گا. اتبع جو فالو کرے گا. ایک سیکنڈ وہ خشی الرحمن، اور جو اس رحمان کی عدالت سے، قوت سے، طاقت سے، غضب سے جو ڈرتا ہے. خشیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ خوف اللہ سے رکھتا ہے. یعنی اللہ رحمان ہے. دیکھیے کتنی اس میں کتنی حکمت ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں، مگر جو نام جہاں پر آیا اس کے پیچھے بہت زیادہ ہم کو فکر کرنی ہے. یہاں پر وہ لوگ جو رحمان سے ڈرتے ہیں، یعنی رحمان تو رحم کرنے والا ہے. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے. جیسے اللہ کی رحمت بارش، جب بارش ہوتی ہے تو تمام جہاں پر بارش ہوتی ہے، وہ علاقے میں اگر کوئی گنہگار ہے اس پر بھی بارش، کوئی کافر ہے اس پر بھی بارش، کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، جو اللہ کے علاوہ پتھروں کو ماننے والا، اس کے لیے بھی بارش کی رحمت ہے. تو اللہ کہتا ہے جو وہی فائدہ اٹھائے گا تمہارے ذکر سے جو تمہارے نصیحت کو قبول کرے گا اور جو اللہ کی رحمت
جان کر بھی ڈرتا ہے اللہ کی عدالت اور قوت سے، غضب سے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان بہت نیکی کرتا ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن ایک خطا سے اللہ اس کو نہ بخشے، وہ ڈر انسان کے اندر جو ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر ایک انسان اللہ کی رحمت کی امید کے باوجود ڈرتا ہے، تمہاری نصیحت کو قبول کرتا ہے، تو اس کو کیا کرو، فبشرہم بمغفرۃ واجر، ہاں رحمان بالغیب، جو اللہ کو نہیں دیکھ کر بھی، غیب ہے، غائب ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں آیت وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے، جو اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جنت کو نہیں دیکھا ہے لیکن جنت کے امید میں نیکی کرتا ہے، جہنم کو اور جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا ہے لیکن جہنم کے عذاب سے آج ڈر کر ویسے عمل کرتا ہے، جو موت کو نہیں دیکھا ہے، البتہ ہم مرنے والوں کو دیکھتے، اللہ سما مرحومین پر رحم کرے، قبروں کو دیکھے، قبرستان میں جائے، اپنی موت کو یاد کرے، اور وہ انسان موت کے حالات سے ڈرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ تو اگر کوئی تم نصیحت کرتے ہو کوئی نہیں مانتا ہے، اس کا غم نہ کرنا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری نصیحت کو قبول کریں گے اور جو اللہ کے غیب ہونے کے باوجود، جنت کے غیب، جہنم کے غیب ہونے کے باوجود، نہیں دیکھنے کے باوجود ایمان بھی رکھتے اور عمل بھی کرتے ہیں، فبشرہم، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ ابھی پہلے کیا کہا، انذار، ڈراؤ، اب کیا کہتا ہے، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کس کو دے دو، وہ لوگ جو تمہاری نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی غضب سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود کہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار بڑا رحم کرنے والا ہے، ان کو بشارت دو چیزوں کی دو، وبشرہم بمغفرۃ واجر کریم۔ کتنی اچھی بات ہے، اگر وہ مر جائے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج دنیا میں ہم اگر وہ نہیں بھی بخشے، مرے آج ہے، ہم نے گناہ کیا، اللہ تمام مرحومین کے تمام گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے، فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، ہمارے بھی گناہ ہیں بہت، ہمارے گناہوں کو بخش دو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو گناہ کیے ہیں اس کو میں بخش دوں گا، اگر آج تمہاری باتوں کی نصیحت کر کے آج صحیح راستے پر آ جائے، اور دنیا میں ہے تو مغفرت دوں گا، وہ اجر کریم، اور اجر کیا ہے، ریوارڈ، جو گناہ کیا ہے تو میں بخش دوں گا، نیکی کی ہے تو میں اجر ریوارڈ دوں گا، اور کیسے ریوارڈ دوں گا، کریم، کریم کا مطلب کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ عطا کرنا۔ جیسے ہم لوگ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اگر وہ 200 روپے کے ہم کو ورتھ لگے تو ہم 200 روپیہ دیں گے اور وہ چیز خریدیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے جیسے 20 روپے کی چیز ہے، ہم 20 روپے کی چیز کے لیے 200 روپیہ دینا پسند نہیں کریں گے، ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی 20 روپے کی چیز لے اور سامنے والے کو 200 روپیہ دے دے، وہ اس کا کرم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ریوارڈ دوں گا، اس کے نیکی کا بدلہ دوں گا، اور جتنا اس کا حق ہے اتنا نہیں دوں گا، کیسے دوں گا، اس سے زیادہ دوں گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے ہم سب اللہ کے بارگاہ میں مغفرت بھی طلب کریں اور نیت کریں کہ ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے، اللہ تیرا وعدہ ہے، تو ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمیں توفیق دے ہم نیک عمل کریں، کیونکہ تو دینے والا کرم کے ساتھ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے موت کے بعد کون زندہ ہونے والا، رسول کہتے ہیں کہ موت کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے اور پھر ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے رسول کا، رسول سے کہتے تھے یہ ہمارے باپ کا، ہمارے دادا کا کی قبر ہے، ان کو زندہ کرو، یہ 10 سال پہلے مر گئے، مثلا 20 سال پہلے مر گئے، اگر تم سچ کہتے ہو ان کو زندہ کرو اور ہم کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے، اور اس طریقے سے رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو رسول کو اللہ تسلی دے کر کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم تو موت کو
اموات کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ مانے یہ نہ مانے یہ مذاق اڑائے. نحنو وی ہم لوگ, نحل موتا ہم موت اموات کو زندہ کریں گے کرنے والے ہیں. وہ نکتبو ما قدمو اور ہم لکھ رہے ہیں رجسٹر کر رہے ہیں. نکتبو وی رائٹ, وی آر رائٹنگ. ما قدمو جو یہ آگے بیچتے ہیں. ورڈ قدمو پریفیس کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. جو ہم آگے بیچتے ہیں یعنی ہمارے نیک اعمال ہو یا برا اعمال ہو, جو انسان کرتا ہے صبح سے شام تک سب درج ہوتا ہے, یہ اللہ بیان کرتا ہے. وآثرہم اور جو وہ آثار چھوڑتے ہیں, جو بھی نیکی کرتا ہے انسان کچھ نیکی ہے, جیسے ہم نماز پڑھ کے پڑھ لیے, لیکن اگر آپ ایک قرآن مسجد میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں, یا کسی نے مسجد کی تعمیر کی, یا کسی نے اپنا ایک گھر ہے ایک روم ہے ہم نے دے دیا بچوں کے لیے مدرسہ بنانے کی. جو بھی اثر جو بھی چیزیں ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس کا ثواب اللہ کہتا ہے ہم سب لکھتے ہیں. اچھا کام کرنے کی اچھے کام کرنے کی نیت ہم کریں اور کام انجام دے وہ بھی لکھے جاتے ہیں, اور ایسے کام جو فیوچر میں ہمارے بعد میں بھی ہوں تو وہ بھی نوٹ کیے جائیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کل شیء, کل یعنی all, شیء یعنی things, سب چیزوں کو احصینا ہو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے, ہم نے انیومریٹ کیا ہے, ہم نے لسٹ کیا ہے. فی امام مبین, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ سمجھایا تھا امام مبین سے مراد لوح محفوظ میں, آپ کی کتاب میں, نامہ اعمال میں, ہر چیز میں کوئی بھی عمل خالی نہیں جاتا سوائے یہ کہ وہ ایک رجسٹر میں. ہم ابھی رجسٹر بولتے ہیں, ناٹ نیسسری فار اے بک, جیسے ہم لوگ اسکول میں یا کہیں پر رجسٹر رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کوئی چیز تمہاری کوئی بات ختم نہیں ہوتی, جو تم نے کیا وہ رجسٹر ہے, وہ ہے. تو اس کے لیے اپنے عمل کے بارے میں اللہ ہمیں گائیڈ کرے. فی امام مبین, یہ بھی آپ لوگ مجلسوں میں محفلوں میں سنے ہوں گے. امام مبین سے مراد کون ہے؟ وقت کے امام ہے, ہر زمانے کے وقت کے امام کی طرف اشارہ ہے. کہ وقت کے جو امام ہوتے ہیں ان کو تمام مخلوقات کے بارے میں اول سے آخر تک ہر ایک کے بارے میں علم اللہ عطا کرتا ہے. جیسے ہمارے وقت کے امام کے پاس سب کے نام ہے, جو پیدا ہونے والا جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب کا نام, سب کا کام, سب چیز ان کے پاس نالج ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یا تو ہمارے نام اعمال ہے یا تو ہمارے یہاں, یہ تو سیو کے مفسرین زیادہ یہ بیان کرتے ہیں یا مجلسوں میں محفلوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وقت کے امام, جو بھی زمانے کا امام. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ, اور وَاضْرِبْ یعنی ان کو بتا دو. وَاضْرِبْ ضرب المثل, ضرب المثل یعنی کسی کو ایک مثال پیش کرنا. جیسے ہمارے یہاں پرووربز ہوتے ہیں, کہاوت ہوتے ہیں, یا ایک سٹوری بولتے ہیں, اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کا نتیجہ عام ہوتا ہے. تو وَاضْرِبْ لَهُمْ, لَهُمْ یعنی ان لوگوں کے لیے مثال پیش کر. یہاں تک اللہ قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے, ثواب و عذاب کے. اب یہاں پر ہدایت کے لیے اللہ نے ایک دوسری روش کو اپنایا ہے. وہ دوسری روش کیا ہے؟ سٹوری ٹیلنگ. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب یہ تمہاری باتیں سیدھی سیدھی بات مانتے نہیں ہیں, اب ان کو سٹوری سناؤ. کس کی سٹوری سناؤ؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, مثال دے دو. اصحاب القریہ, ایک بستی والوں کی کہانی سنا دو ان کو, ایگزامپل دے دو ان کو. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, جب ان کے پاس مرسلون یعنی ایٹ لیسٹ 3 میسنجرز آئے. یہ بستی والے کون تھے, کہاں تھے, ہم لوگ ابھی آج ٹائم تھوڑا کم ہے, ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیں. اس ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. ہم نے ان کے پاس کیا بھیجا؟ اس ارسلنا الیہم اثنین, اثنین یعنی 2,
اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب ان کو یہ وہ بستی والوں کا ہی مثال دے دو، اسٹوری سناؤ. جب ہم نے اس یعنی جب ارسلنا جب ہم نے بھیجا الیہم ان کے طرف اثنین یعنی دو میسنجرز کو ہم نے ان کے طرف بھیجا. فکذبوہما اور وہ بستی والوں نے کذبو جھٹلایا، ہما ان دونوں کو بستی والوں نے جھٹلایا. جب دو سے کام نہیں ہوا تو اللہ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا، فعززنا بثالث. ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا عزیز کا مطلب کیا ہے، قدرت والا. جب دو سے کام نہیں ہوا تو ہم نے ان دو کو تقویت دینے کے لیے to strengthen those two فعززنا بثالث ہم نے تھرڈ کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا کہ وہ پہلے دو کو یہ سپورٹ کرے. اور اب تیسرا تین جب ہو گئے تو ان کا فورس بڑھ گیا، گائیڈنگ فورس جو ہے ان کے اندر طاقت آ گئی. تو یہ ورڈ عززنا سمجھ گئے. ہاں، اور جو اردو میں عزت ہے وہ بھی جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، پیسوں کی طاقت ہو یا سکلز ہو وہ عزت پاتا ہے. عززنا بثالث ہم نے ان کو اسٹرینتھن کیا، ہم نے ان کو دونوں کو کمزور پڑ گئے تھے قوم والوں کے سامنے، کام نہیں بن رہا تھا تو ہم نے تیسرے کو بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، بس جن کے پاس بھیجا وہ قوم والوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، کیا کہا، انا الیکم مرسلون. نہیں، یہ قالوا یہ تین ہو گئے. اب تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تین، انا بے شک ہم ہیں، الیکم تمہارے طرف ہم بھیجے ہوئے. مرسلون کا مطلب کیا ہے، انک لمن المرسلین، مرسلون علی صراط المستقیم، Messengers. اوکے. اب یہ سوال ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا، یہ کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجا؟ تو کچھ روایت کہتے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ان کو نبی نے بھیجا تھا، یا عیسیٰ کے بعد میں عیسیٰ کے ڈسائبلز تھے اور وہ گئے اس بستی میں، ایک بستی میں چلے گئے جہاں بت پرستی تھی، جہاں توحید کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو وہ ایک بستی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو. جب نہیں ماننے لگے تو تیسرے کو بھیجا گیا، اور تیسرا جب گیا تو انہوں نے اپنی بات کہی. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. تو جب تین ہو گئے تو تین مل کر بستی والوں کو کنونس کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے اور بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم تین اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ایک خدا کو مانو، اور اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، خطرہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا قالوا ما انتم، قوم والوں نے کہا نہیں، ما انتم تم لوگ نہیں ہو، الا بشر مثلنا سوائے یہ کہ تم ہماری طرح بشر ہے. بشر یعنی انسان، تم ہمارے طرح ایک بینگ ہے. مثلنا مثلنا یعنی لائک اس، یو آر اے ہیومن لائک اس. ہم تم کو کیوں مانیں گے؟ ہم لوگ سورہ فرقان میں پڑھے کہ وہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی سے کہا کہ تمہارے پاس تو تاج نہیں ہے، تمہارے پاس تو مال نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی ہم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تم ہماری طرح انسان ہے، ہم تم کو کیوں مانیں گے؟ اگر اللہ چاہتا تھا ہدایت کرنے کے لیے تو اللہ کوئی ملک کو بھیجتا، کوئی فرشتے کو بھیجتا. لیکن ہم جانتے اگر ملک آ جاتا اللہ کا پیغام لے کر، ہم بہانے بناتے تھے، وہ تو ملک ہے، وہ عبادت کر سکتا، ہم تو انسان ہیں. تو خیر، تو یہ بستی والوں نے کہا تم ہماری طرح انسان ہیں، ہم تمہاری بات کو کیوں مانیں گے؟ تم ہمارے لیڈر کیوں بننا چاہتے ہو؟ وما انزل الرحمن من شيء، اور کوئی بھی چیز اللہ نے تمہارے رحمان نے تمہارے اوپر کوئی بھی ایک بھی میسج نہیں بھیجا. ان انتم الا تکذبون، اور تم کیا ہے، جھوٹے ہو. تکذبون کذب سے، کذب سے، کذب یعنی جھوٹ. تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سے تمہارا کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا قالوا ربنا، وہ تین جو ہلو ادھر ہے بولو نا، نا. ان کا معنی کیا ہے؟ وما ان انزل انتم، ہاں ان انتم، ان ہاں حرف ہے، ہم سمجھائیں گے.
इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, इन हर्फ है, ये मुमकिन है कि तुम लोग हमारी तरह इंसान नहीं हो। हाँ, इन अंतुम, बेशक तुम लोग क्या है, हमारे, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इन इज अ हर्फ, इन अंतुम इज एन एक्स्ट्रा हर्फ सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और सेंटेंस का माना अंतुम से भी होता है। अंतुम इल्ला तकज़िबून, ओके, माना आ गया, लेकिन इन हर्फ है, ग्रामर में डिटेल में देखेंगे, आपको पता चलेगा। तो बस्ती वालों ने कहा, हर्फ ज़र है। एक मिनट, लेट मी फिनिश दिस। बस्ती वालों के तुम झूठ बोल रहे हो, तो इनका जवाब क्या आया? क़ालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। क़ालू, वो तीनों ने जवाब दिया, जब वो बोले तुम लोग झूठे हो, तो इन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क़ालू, दे सेड, वो बोले, रब्बुना, हमारा रब, यालमु, जानता है, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारे तरफ, लमुरसलून, हम तुम्हारे तरफ भेजे गए मैसेंजर्स है। मुरसलून यानी मैसेंजर्स है। तो जब बस्ती वालों ने झुटलाया, तो इन तीनों ने, मैसेंजर्स ने कहा कि मेरा रब जानता है कि हम सच बोल रहे हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये भी उन्होंने ऐड करके कहा, वमा अलैना, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिवाय, इल्ला यानी सिवाय, बलागुल मुबीन, ओनली क्लियरली तुम तक बात पहुंचाना हमारा काम है, इसके आगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम मानो या नहीं मानो, तुमको समझाना हमारा काम है। बलाग यानी प्रोपगेट करना, मुबीन यानी क्लियरली आपको बात पहुंचाना। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। उन्होंने कहा, कौम वालों ने वापस जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम, ये वर्ड ततय्यरना एक्चुअली तौयर बर्ड्स को कहते हैं। तो कहा हमने फाल खोला है। आपने देखा होगा पहले जमाने में आदमी बैठता था, अभी भी देखे होंगे, तोता को और कुछ कार्ड्स को रख के, तोता जिस कार्ड को उठाएगा तो फिर वो बोलेगा कि ये तुम्हारा फॉर्च्यून है, तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होने वाला। तो ये वर्ड मतलब क्या है? फाल खोलना, आगे के बारे में, तुम्हारे बारे में मालूम किया। ततय्यरना, हमने मालूम किया है, फाल खोला है, बेकुम, तुम्हारे बारे में, लाइन, और हम, और समझ में आया है, लाइन लम तंतहू, अगर तुम नहीं रुकोगे, अपना प्रोपगेशन नहीं रुकाओगे, लनरजुमन्नकुम, हम तुम्हें रज्म करेंगे, हम तुमको संसार करेंगे, हम तुमको पत्थरों से मारेंगे। वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, मस यानी टच, लयमस्सन्नकुम, हमारे तरफ से तुमको छुएगा, यानी तुमको सामना करना पड़ेगा, मिन्ना, हमारे तरफ से, अज़ाबुन अलीम, अलीम अलिफ से आया तो उसका मतलब है दर्दनाक, दर्द वाला, दर्द देने वाला पनिशमेंट हम तुमको दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने मालूम किया है कि तुम्हारा कदम मनहूस है। ये क्यों कहा? क्योंकि तफसीर में है कि उस जमाने में जब ये लोग आए थे और ये नहीं माने, हक को इनकार किया, तो हो सकता है उनको हिदायत के रास्ते में लाने के लिए अल्लाह ने ये कहा किया होगा। उस जमाने में कहत आया, पानी की कमी हुई, उनके फसल बर्बाद हो गए। कभी कभी सख्ती में इंसान अल्लाह की तरफ आ जाता है, हिदायत पाता है, हो सकता है कि ये बात थी। और इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा कदम मनहूस है, तुम्हारे आने से हमारे तमाम फसल बर्बाद हो गए और हम परेशान हैं। तो हमको मालूम है कि तुम्हारा कदम हमारे लिए अनलकी है, बदशगुन है, हमने मालूम किया है। अगर तुम स्टॉप नहीं करोगे तो हम तुमको क्या करेंगे? हम तुमको एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुमको संसार करेंगे और हम तुमको इतना पनिश करेंगे कि तुम दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये डराया कि ये लोग भाग जाए, निकल जाए अपनी जान को बचाने के लिए।
مگر یہ جو اولیاء خدا ہوتے, جو اللہ کی طرف سے ہوتے, وہ ڈرتے نہیں اپنی جان کے لیے, اپنے مقصد کے لیے کام کرتے. انہوں نے جواب دیا, قالو, they said, انہوں نے جواب دیا, طائرکم معکم, تمہارا جو منحوسیت جو تم کہتے ہمارے اوپر توپتے, معکم تمہارے ساتھ ہے, ما یعنی ساتھ. ہم نہیں کہتے علی و ما الحق والحق و ما علی, اس کا مطلب کیا, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ. یہاں کیا, معکم تمہارے ساتھ, تمہارے کردار, تمہارے ہٹ درمی جو تم نہیں مانتے ہو, شاید اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر مصیبت ڈالی ہے. تو قالوا طائرکم معکم, تمہارے ساتھ ہے, تمہاری بدبختی کا کی وجہ تم خود ہو. لئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون, ہم تو تم کو صرف نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم کو تمہاری بدبختی سے کیوں جوڑ رہے ہو, تمہاری بدبختی کا وجہ تم خود ہو. بل انتم قوم مسرفون, تم قوم ہو جو اسراف کرنے والے قوم. اور یہ بہت بڑی بات, جب انسان, یہ ورڈ مسرف, مسرفون پلورل ہے, اسراف یعنی ویسٹ کرنا. تو ہم لوگ آرام سے سمجھتے ہیں گھر کے چیزوں میں, یہ ویسٹ نہیں ہو, وہ ویسٹ نہیں ہو, اوکے وہ تو سمجھ گئے. مگر ویسٹ, ایکچولی ویسٹ کا مطلب کیا ہے, بہت زیادہ وسیع ہے. جو ہم اپنے نعمتوں کو ویسٹ کرتے وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں, مگر اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے اپرچونٹیز کو ویسٹ کرتے ہیں یا اپنی زندگی کو ویسٹ کرتے ہیں. تو ایکچولی اسراف کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے, اور وسیع کا مطلب کیا ہے, بہت زیادہ وائڈ. کبھی کبھی کفر کو, کافر کو مسرف کہا, جیسے فرعون کو, ان کے لیے بھی آیا ہے یہ, فرعون اور فرعونیوں کے لیے. جو بھی انسان کفر کرتا ہے وہ ظالم ہے, وہ مسرفون میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ضائع کیا ہے اپنی زندگی کو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑا ہے, مشرک ہے, اس نے ظلم کیا ہے. تو مسرف کا وائڈ میننگ ہے, ظلم کرنے والا بھی اس میں شمار ہوتا ہے. زندگی کو ہم نے ویسٹ کیا ہے, آنکھوں کو نیک اچھا کام, اچھے چیزوں کے بجائے برے چیزوں میں ہم نے ویسٹ کیا ہے, کانوں کو, لائف کو, اپرچونٹیز کو. تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ ان کو مثال بتا دو اس قریہ والوں کے بارے میں. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. یہاں ممکن بھی ہے آئین آیا ہے, آئین آیا ہے نا, یہاں پہ حمزہ ہے, وہ ہاں. این تھا, وہ کا مطلب ایف تھا نا, وہ پہلے والے کا یعنی این. کیا, کیا جب نصیحت کی جاتی ہے تو تم ہاں. نصیحت کو قبول کرنے والے ہو؟ اور نہیں, بل انتم, وہ جواب خود دیتے ہیں. یعنی کیا, ان ذکرتم, کیا جب ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کیا تم ماننے والے ہو؟ نہیں, بلکہ تم کیا کرتے ہو, قوم مسرفون, تم اسراف کرنے والے ہو, کیونکہ تم نے جھٹلایا, تم نے حق کو پہچاننے کے بجائے تم نے حق کو کیا کیا, حق کو ہٹا دیا, قبول نہیں کیا. یعنی کیا ہے, اور حمزہ کے ساتھ میں این ہے, وہ کیا ہوگا, الف ہے, وہی جو پہلے آپ نے پوچھا نا, وہ تھا. ہاں اگر, ہاں اگر اور تم وہ نصیحت کو قبول کرو تمہارا فائدہ ہوگا. ان ذکرتم, کیا تم نصیحت کو قبول کرو گے, یہ ایف سوال. ہے نا حمزہ. ہاں, بل یہ بھی انتم, سنیے پہلے آپ سنیے, بل انتم, بلکہ تم قوم مسرفون, نہیں تم نہیں ماننے والے ہو. تم کیسا قوم ہو, کیسے لوگ ہو, تم لوگ اپرچونٹیز کو ویسٹ کرنے والے ہو, قوم مسرفون. ہم اس دن بھی یہاں روکے تھے 19, ہم سوچے تھے کہ جس کا ریپیٹ ہونے سے نقصان نہیں ہے. ایک آیت ہم اور بتا دیں گے, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. یہ قوم والے کہنے لگے کہ ہم تم کو ماریں گے, ہم تم کو بھگائیں گے, ہم تم کو دردناک عذاب دیں گے. انہی کے قوم میں سے ایک مرد, ایک مومن, وہ آیا. کہاں سے آیا کہتے ہیں, وہ شہر کے ایک کونے سے آیا. یہ سیم کانسیپٹ, یہ سیم بات دوسرے سورے میں بھی ہے,
आई थिंक सूरह ताहा या सूरह क़सस में जनाब मूसा और फिरौन का जब वाकया, वहां पर भी एक आदमी आया था और सेम वर्ड्स यूज हुए हैं, वजाआ मिन अक्सल मदीना थे, अक्सल मदीना ये फार ऑफ मदीना यानी सिटी, सिटी के बाहर से एक आदमी आया, रजुलुन मैन, अ मैन केम फ्रॉम फार ऑफ बियॉन्ड द सिटी, यस सा यानी कोशिश करता हुआ, यानी भागता दौड़ता हुआ, बहुत जल्दी करता हुआ, बहुत कोशिश करके वो जब बात उनके कानों तक पहुंची तो वो आया और वो क्या करता है, और उन्होंने कहा काला, वो आने वाला मर्द मोमिन उसी कौम का आया। और तफसीर में है, दूसरी जगह पर भी आप देखेंगे कि सिटी के सेंटर में मालदार लोग रहते हैं, पुराने जमाने में जिसके बाप दादाओं का वहां बसेरा था। सिटी के कॉर्नर में आउट ऑफ द सिटी कौन रहते हैं, जो अभी अभी नया नया अपना घर बनाए हैं, जो इतना माल कुदरत नहीं रखते कि सिटी के अंदर घर लेने के लिए, वो बाहर जाकर छोटा मोटा अपना बसेरा बनाते, अपना खरीदते हैं घर छोटा मोटा। हमारे जमाने में भी यही आप देखते हैं। तो यहाँ पर इशारा है, और खबर क्या हुआ, जा मिन अक्सल मदीना रजुलुन, एक आदमी आया सिटी के बाहर से, यस बहुत कोशिश करते हुए, भागते दौड़ते जल्दी करके आया। जब ये पूरा सीन ये लोग जुटला रहे थे, बोले मारेंगे और ऐसा करेंगे, तो एक आदमी मर्द मोमिन उस इलाके में सुनकर आया, और उन्होंने, वो एक मर्द मोमिन ने क्या कहा, काला या कौमी, उन्होंने कौम के सामने हिम्मत करके खड़े होकर बोला, क्या बोला, या कौमी है मेरे कौम वालों, इत्तबउल मुरसलीन, तुम इत्तिबा करो मैसेंजर्स की, इत्तबउ मन ला यसअलकुम अजरन वहुम मुहतदून, और उन्होंने कहा ऐसे मैसेंजर्स की इत्तिबा करो, इत्तबउ यानी यू फॉलो, इत्तबउ उसको फॉलो करो, मन ला यसअलकुम अजरन, जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, पैसे नहीं चाहते, माल नहीं चाहते, एहसान मानो ये नहीं कहते, तुमसे कोई चीज एवज में जो नहीं मांगता है, वो मुरसल है हक, और वो तुमसे कोई उम्मीद रिटर्न्स के नहीं रखता है। अजरन यानी एक्सचेंज में रिवॉर्ड्स बोलिए, वो या वेजेस बोलिए, पैसे, पगार, सैलरी तुमसे नहीं मांगता, वो अल्लाह के खातिर काम करने वाला है। अगर ऐसा इंसान तुमको नसीहत करता है और तुम पाते हो कि वो वहुम मुहतदून, और अगर वो मुहतदून, अगर वो खुद हिदायत वाला है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि देखने के लिए इंसान खुद जो तुमको बात कहता है, कभी कभी फ्री में भी गुमराह करेगा आपको, कि ये जो बातें कहता है क्या ये हक है, क्या वो खुद हिदायत पर है। अगर तुम उसको पाते हो कि हिदायत पर है और वो तुमसे एवज में कुछ नहीं मांगता, तो ऐ मेरे कौम वालों, ये बात हम तुमसे कहते हैं कि तुम इनकी बात को मानो। यहाँ तक हम रोकेंगे, एंड आयत नंबर 20 है, 20 खत्म किए, 21 भी हो गया इंशाल्लाह। हम अगर किसी को लगा कि हमने रिपीट किया और ये मुश्किल है, तो इसलिए किया का एक रिवाइज भी हो जाए, और अभी उम्मीद है कि जब हम पढ़ेंगे ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी आयत हमको समझ में आए, और नेक्स्ट क्लास में जिसको जो वर्ड नहीं समझ में आया, या जो कॉन्सेप्ट या जो आइडिया उसके पीछे नहीं समझ में, आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ हम स्टॉप करेंगे, एग्जैक्टली 1 आवर हो गया है। अच्छा 1 मिनट, वो हमजा जो, एक मिनट, पहले हमको क्लास जिनको जाना है उनको स्टॉप करें, जिनको जाना है उनको लिए दुआ करके फिनिश करें, फिर जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो भी पूछेंगे, हम जवाब देंगे। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिक हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, बारिक तमाम मरहूमीन पर अपने रहमत कामिला नाज़िल फरमा।
بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور رزق میں تو وسعت عنایت فرما، ہم سب کو رزق حلال و طیب و طاہر عنایت فرما، اور رزق میں اے میرے پروردگار جو نکاح کی خواہش مند ہے، حلال زندگی کے طلب میں، اے میرے پروردگار ہر ایک کے لیے تو انتظام کر تاکہ ان کو اپنے زوج اپنے جوڑ ملنا آسان ہو، نکاح کے ذریعے سے دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کے لیے دعا کریں گے کہ ان کے درمیان مہر محبت کو اللہ قائم قرار دے، ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو ہم علم و عمل و اخلاق کی توفیق عنایت فرما، یہ اچھے دن ہیں، کسی کے دل میں یا گھروں میں غم ہے، اے میرے پروردگار اہل بیت کے یہاں اس مہینے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہمارے دلوں کو ہمارے گھروں کو تو اپنی رحمت سے اپنی برکت سے بھر دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، ہمارے سخت کاموں کو آسان بنا دے، جو سالوں سے پینڈنگ کام ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں جنریشن در جنریشن کام اٹکے ہوئے رکے ہوئے، مشکل کے ساتھ صدقے میں ہمارے دلوں کو برطرف فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ہے کتنی ولادتیں ہوئی ہے، اہل بیت خوش ہیں، جو اولاد کی تمنا رکھتے اے میرے پروردگار سب کو آمین کہہ، جن کے پاس اولاد نہیں، جن کی گود سونی ہے، جو گھر میں بچے کی آواز کے لیے ترس رہے اے میرے پروردگار، وہ علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں، علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں، وہ قاسم کا واسطہ دیتے ہیں، سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، لاسٹ میں جناب زینب جو آئی ہے، امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں، امام وقت کے آمد کے صدقے میں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے یا جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں، یا جن کے پاس بیٹے ہیں بیٹیوں کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ ان کی گودیوں کو بھر دے، بہترین اولاد عنایت فرما، جن کے گھر میں بیمار بچے بزرگ ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، ہم سب کو تیرے گھر کی دعوت نصیب فرما، اے مالک تو اپنے گھر میں ہمیں دعوت دے دے، زیارت کی توفیق عنایت فرما، سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کو صحیح کرے، ہم اس میں ہماری مدد فرما، اے میرے پروردگار ہمارے امام وقت کو راضی و خوشنود قرار دے، ہمارے امام کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سب کو خدا حافظ بھی خدا حافظ.